ایک شادی کی محفل تھی، وہاں بیٹھے تھے، شادی ہو گئے، بیٹھے تھے، کھانے کے بعد شاید بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک افسر تھا، فوجی بھی تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے سنت پر بات کی، سنت پر، تو بڑے مزے سے سنتا رہا۔ بھائی ہمارے سارے ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا۔ تو اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا میری شادی تھی اور میرے والد صاحب جو تھے وہ زمیندار ہیں، والد صاحب نے میری شادی کی اور دیہاتی طریقے پر، وہ سنت کے مطابق، وہ دیندار آدمی تھے، کہتے قرآن شریف بہت پڑھتے تھے، کہیں کسی شہر میں جائیں اور ملتے نہیں تھے تو کہتے تھے مسجد میں تلاش کرو وہاں ہوں گے، جب جاتے تھے تو وہاں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے، عام آدمی، سادہ آدمی۔ تو کہتے ہیں میری شادی کی اور مجھے اطلاع کر دی بیٹا تیری شادی ہو گئی ہے، اب آ جا۔ میں جب واپس گیا تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہو گیا، کیسے ہے؟ میں کہا میری شادی ہو گئی۔ میں نے کہا ہمیں تو آپ نے ولیمہ نہیں کھلایا۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں ابھی، نہ ہم آپ کے گاؤں جا کے نا وہاں ولیمہ کھائیں۔ میں بڑا ٹالتا رہا کیونکہ وہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں اور طرح ہے، نہیں مانے۔ خیر پھر وہ مجبوری ہوتی ہے، بڑوں کی بات بھی ان کو ماننی پڑتی ہے، دوستوں کی۔ کہتے میں گیا، والد صاحب کو اطلاع نہیں کی، اور میں نے علادہ ان کے لیے وہ کھانا اسی طرح کھڑے ہو کے اور وہ سارا انتظام کیا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے، اچانک ابا جان آ گئے، انہوں نے اسے دیکھا، دیکھ کے بہت ناگواری سے کچھ الفاظ کہے لیکن پشتوں میں کہے، تو میں نے شکر کیا چلو جان چھوٹی، عزت بچ گئی۔ وہ میرے ساتھیوں نے دیکھا بابا آیا، کوئی بات کہہ گیا ہے، اور بڑے اس انداز سے، تو کہنے لگے بابے نے کیا کہا ہے؟ میں کہا ویسے بات کے کہنا، نہ ہمیں ترجمہ کر کے دو، ہمیں ترجمہ کر کے دو۔ کہتے میں بڑا اصرار کرتا رہا کہ توہین ہو جائے گی، نہیں مانے۔ میں نے کہا ابا، یہ میرے ابا تھے، اور جب آئے انہوں نے دیکھا ہم کھڑے ہو کے کھانے کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا واہ، ہم زمیندار لوگ ہیں، ہم کھیت میں ہل ول چلاتے ہیں، اور ہمارے جانور جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب گھر سے کھانا آتا ہے تو ہم کھڑے بھی ہوں، کام کر رہے ہوں تو بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، اور جب چارہ آتا ہے جانور کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے بات تو بابے نے صحیح کہی ہے، ایک سنت ہے، ایک خلاف سنت۔ سنت آسان، ہر جگہ آپ تجربہ کرو، کوئی کام، شادی بیاہ، کوئی غمی خوشی، کوئی کام، تجارت، انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سہولت ہے، یہ ہم نادان ہے، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے ہی نہیں، تو اس کی کوشش کرو۔ فرمایا تم سنت پر عمل کرو، میں تمہاری دنیا اچھی کر دوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تاکید کے ساتھ فرمایا میں سکون کی زندگی تمہیں دوں گا، اے ایماندار مرد عورت، یہ کام تو کر لے، اور دنیا کے سکون کا میں ذمہ دار۔ کون ذمہ دار؟ اللہ پاک۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں باوضو بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس آیت شریفہ کے مزے میں لوٹ رہا ہوں، بالکل سکون ہے، آرام، رات بھی دن بھی۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا کمال ہے۔ حیات طیبہ عطا کروں، ہماری عورتوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا شکر ہے، جیسے جنت میں رہ رہے ہیں ہم، کوئی فرمائش نہیں، کچھ نہیں، ایک ہی ان کو شوق لگا ہوتا ہے عمرہ کر لیں، حج کر لیں، باقی کہیں سیر کا بھی شوق نہیں۔ ایسا
ماحول سنت کی برکت سے عطا کیا. آپ بھی تجربہ کرو. دنیا بھی فرمایا تمہاری دنیا اطمینان کی ہوگی، برکت کی. اے مومن مرد عورت دونوں کو. اچھا دنیا تو دے دی اللہ، ہم مسلمان ہیں، مریں گے وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو تم اعمال صالحہ سنت کے مطابق، وہاں بھی بہترین بدلے ملیں گے. نالے چوپڑیاں، نالے دو دو، مزے ہی مزے. کرو گے نہیں کرو گے؟ کیا کرو گے؟ سنت پر. یہ داڑھی سنت ہے یا سنت نہیں؟ تو رکھو گے نہیں رکھو گے؟ سچ کہنا. اتنا میں نے زور لگایا، کس لیے لگایا؟ رکھو، خوبصورت لگو گے. اگر میری داڑھی منڈی ہوتی، میں اپنا کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا، تو آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے، میری تقریر سنتے، اتنی محبت سے بیٹھتے؟ بتاؤ میں خوبصورت لگتا داڑھی منڈا یا برا لگتا؟ سارے بولو نا. برا لگتا. آپ خود اتنے سیانے ہو کر پھر آپ کیوں یہ حرکت کرتے ہو؟ مجھے اس کی نہیں سمجھ آتی. یہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کو ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھاؤ. بگڑے تگڑے. میں حیران ہوتا ہوں، بعض بچے آتے ہیں ادھر سے سر مونڈا ہوتا ہے، ادھر سے بال، بعضوں کے ادھر ہی آگے جیسے وہ شیڈ نکالا ہوتا ہے سر. اور شیطان ہے بس نچاتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. محمدی بنو، پیدائش سے موت تک ایک ہی حالت میں رہو. جانور دیکھو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو مرغا یہاں ہے، مرغی یہاں ہے، بھینس بکری، آپ مشرق مغرب شمال اسی کیفیت میں ہے. وہ اپنے کوئی تبدیلی نہیں لاتے. یہ ایک انسان ہے، اللہ معاف کر دے، جس کا رب دیکھ رہا ہے، جس کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ادھر ادھر کرتا ہے. اس سے توبہ کرو. یہ پریشانیاں سب دور ہوں گی. پریشانیاں دور اسی سے. اللہ کی آیت میں نے سنائی ہے، اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو دنیا آخرت میں تو اعمال صالحہ اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نیکیاں کرو انشاءاللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاڑا کون ہے؟ آج سیاڑا وہ ہے زیادہ دنیا جمع کرے، بڑے پجارو گاڑیاں ہو، فلاں ہو، ٹیڑھا ٹیڑھا پھرتا ہو. نہ یہ سیاڑا نہیں. فرمایا سیاڑا وہ ہے اعلیٰ درجے کا سمجھدار، الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو کرے. کیا کرے؟ نفس کو. یہ ہوتا ہے قابو. یہ گھوڑے کی طرح ہے. گھوڑا بہت قیمتی ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے سکھایا نہیں، یہ جو ٹانگے کے ساتھ گھوڑا باندھتے ایک دم نہیں باندھتے، پہلے اس کو آہستہ آہستہ چلاتے میدانوں میں یہ وہ. جب یہ سیکھ جاتا ہے تو معصوم بچہ بھی سڑک پر گھوڑے کو چلا رہا ہوتا ہے آرام. بلکہ میں نے ایک تماشا بھی دیکھا ہے. میں طالب علم تھا، راولپنڈی میں ایک ٹانگا باندھ تھا، اور وہ بوڑھا بابا، اس کو نیند بہت آتی تھی. ایک دن ہم اس کے ساتھ بیٹھے، اونگ رہا ہے، گھوڑا چل رہا ہے سڑک کے اوپر. گھوڑا سیکھا ہوا تھا، بابا سو رہا ہے اور گھوڑا سیدھا چل رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ ٹکر لگاتا. یہ نفس کا گھوڑا، اس کو ٹھیک کرو، اس کو سنوارو، یہ آپ کو جنت لے جائے گا. یہ اس پر سواری پھر کرو، یہی نفس آپ کو عرشوں تک لے جائے گا، جنت لے جائے گا. اگر یہ بگڑ گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو فرمایا سمجھدار وہ ہے نفس کو قابو کرے. مرنے کے بعد جو زندگی ہے، ایک زندگی ہماری یہ ہے عارضی فانی. ابھی موت آ جائے 6 فٹ کے گڑھے میں جائیں گے، سب کچھ درے کا درا رہ جائے گا. بدن کے کپڑے، گڑیاں، جیب کا سامان. ایک دفعہ میں دیکھا تھا گاڑیوں پر عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں عبرت کی. ایک گاڑی پر لکھا ہوا تھا ہوش کرو کفن کے جیب نہیں ہوتے. کفن کے، عجیب بات بھی، بڑی عبرت کی بات ہے. خیال رکھنا کفن کے جیب نہیں ہوتے. کوئی پیسہ نہیں لے جاتا قبر میں. جو کچھ ہے یہاں ہے. یہاں جو کمائی کی وہی قبر میں ساتھ جائے گی.
بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے، ناراض بھی نہ ہونا، بعض اب ہم سے تلخ بات بھی نکل آتی ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے۔ الحمدللہ اللہ اس محبت کو قائم رکھے، یہ قیامت میں بھی کارگر ہے۔ قیامت میں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے، آپ میرے کام آؤ گے، اور اللہ نے مجھ پر رحم کیا تو میں آپ کے بھی کام آؤں گا، یہ ہوگا، پھر انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری ایسی برادری، اس کو مضبوط کرو، اس خانقاہ کو مضبوط کرو، اللہ اللہ سیکھو، آ کے ان سے بیعت بھی ہوں، خواتین بھی بیعت ہوں۔ اب انہوں نے اور کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں اور یہ داڑھی بال سفید ہیں، روٹیاں، ان کا تو پھر بھی کوئی گزرے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، اور مجھے اللہ بہت اچھا کھلاتے ہیں، منتیں کرتا ہوں، جب جہاں پہنچتا ہوں جی کیا پیش کریں، کیا کھائیں گے، کیا پسند، بھائی بہت کھا لیا۔ بعض دفعہ مجھے کہنا پڑتا ہے بھائی کرائے کا پیٹ تو نہیں ملتا، کہیں سے لاؤ تاکہ میں اس میں ڈالوں۔ اللہ کا شکر ہے جو ہماری قسمت میں ہمیں ملے، تو ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اب آپ پوری طرح مطلب یہ نہ سمجھو اتنا کافی ہے، نہ حریص بنو۔ دنیا کمانے والے یہ تو نہیں کہتے کہ چلو جی ہو گیا، ہفتے کی کمائی ہو گئی اب آئندہ نہیں، وہ کہتے ہیں اور اللہ آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں خوب دوڑو، سارعوا ففروا سابقوا، 3 لفظ آخرت کے بارے میں اللہ استعمال فرماتے ہیں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار ہو، سارعوا جلدی کرو اللہ کی طرف، سابقوا آپس میں مقابلہ کرو۔ اور جب دنیا کی بات آتی ہے فامشوا فی مناکبہا، عربی میں مشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو، قدموں پر اس طرح گزارا کرو، گزارا۔ اور آخرت اس کے لیے خوب دلیر، صحابہ کرام کا یہی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ غریب صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر لوگ صدقات و خیرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، کیا ہم کمائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیحات ہے نا، یہ پڑھا کرو، ان کو مال کا ثواب تو میں یہ۔ وہ امیر بھی ہمارے طرح کے امیر نہیں تھے، انہوں نے دیکھا ہمارے بھائی کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم مال خرچ کرتے ہو، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمیں یہ بتلایا یہ کرو تمہارا ثواب بنے۔ انہوں نے کہا ہم پھر کیوں نہ کریں؟ انہوں نے وہ بھی شروع کر دیا، انہوں نے مالداروں نے، انہوں نے کہا ہم بھی۔ تو پھر وہ آئے حاضر ہوئے، تو فرمایا کہ پھر یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، مال بھی دے اور عبادت کی توفیق بھی دے، ادھر سے بھی کمائی کرے ادھر سے، یہ بھائی رب کا فضل ہے۔ عورتیں آئیں، آج کی عورت زیور، لباس، ڈیزائن، اس پر فریفتہ، نہ مت کر۔ او مومنہ اعمال اپنی قبر قیامت حسین بنا، ذکر کر لے، تلاوت کر لے، نیکیاں کر لے، کوئی جاری صدقہ بنا جا۔ تو آج کل اس کے پیچھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ عورتوں کی مزاج کو سمجھے، یہ زیور پر بہت بیچاریاں بس زیور زیور زیور، تو حضرت نے کتاب لکھی بہشتی زیور۔ کیا؟ بہشتی اور جنت کے زیور، یہ جنت یہ کماؤ۔ تو صحابیات کا یہ حال تھا، وہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد جہاد میں جا کے جانیں پیش کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو گھر میں بند پڑی ہوئے ہیں۔ ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میدان جہاد میں جائیں، وہ مسجد میں جائیں، تم گھر کو سنبھالو، گھر میں نماز پڑھو، اتنا ثواب تمہیں جو ان مردوں کو میدان جہاد میں ملے گا، تم گھروں میں بیٹھی ان کے گھر کی حفاظت، تمہیں یہاں ثواب مفت کا ملے گا، مسجد کا بھی تمہیں گھر میں ملے گا۔ یہ ذوق تھا، یہ ذوق بناؤ، حلال کماؤ، اس سے نہیں روکتے، حلال کماؤ، ناجائز خرچ مت کرو، شکر کے ساتھ حلال اور جائز طریقے سے، فضول خرچی بھی نہ کرو، اپنی قبر قیامت بناؤ اور اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ سیاںا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور ملل ما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ اس موت نے آنا ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ ہمارے حضرت 3 نصیحتیں ہمیشہ فرماتے تھے۔ ایک فرماتے تھے موت کو دل سے یاد رکھ، اس پر حضرت نے کتاب لکھی۔ حضرت کا مزاج تھا خود عمل کرتے تھے، پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیتے تھے۔ نماز
اعلیٰ پائے کی پڑھتے تھے، فضائل نماز لوگوں کے لیے لکھی۔ درود شریف بہت پڑھتے تھے، فضائل درود شریف ہمارے لیے لکھی۔ حج بہت اہتمام سے فضائل حج لکھ دی، اور تبلیغ، فضائل رمضان، فضائل قرآن، ان سب اسی طرح موت کی یاد کتاب لکھی ہے، اس کو لے کے نوجوانوں سے سب سے درخواست ہے پڑھو، اور فضائل اعمال کتاب کی تعلیم کرو، اللہ آپ سے خوش ہوں۔ دن آنے والا، یہ ہم بخاری شریف کی حدیث روزانہ ختم ہو رہے ہیں، اس آخری حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور وزن اعمال پر، اور انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہماری باتیں ہمارے عمل تلیں گے، عمل بھی تلیں گے، باتیں بھی۔ اس لیے فرماتے ہیں بیہودہ باتیں مت کرو، زبان کو ذکر پر لگاؤ، درود شریف پر لگاؤ، تلاوت پر لگاؤ، اور عمل بھی ٹھیک کرو کہ قیامت میں پلڑا باری ہو جائے۔ اور یہ بھی تاثر دیا کہ دیکھو ساری زندگی یہاں بیٹھنا نہیں ہے، جانا، اصل تو آخرت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اپنے بچوں، مجھے خوشی ہے، اتنی بچیاں، ان کی بچی نیک بخت، ان کی اہلیہ نیک بخت تھی، آج یہ سارے سوغات بچی کے ذریعے یہ ان کو خبر میں، اور ان کے جو بھی اس میں آپ بھی شریک ہو، تنہا انہوں نے نہیں کیا، آپ نے مسجد میں ان کا ساتھ دیا، اللہ کے گھر کو ایسا خوبصورت بنایا، اللہ آپ سب کو خوبصورت بنائے۔ دارالقرآن بن رہا ہے، دارالقرآن کا مطلب یہ ہے وہاں بچیاں بچے قرآن پڑھیں گے، اس میں خوب حصہ ڈالو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں، آپ اپنی ضرورت کو دیکھو کہ میری قبر کیسی حسین ہوگی، ابھی ضرورت بہت ہے۔ میں چاہتا ہوں یاد اور حدیث شریف ہو، طالب علم ہو، جگہ ہے، بنائی جا سکتی ہے، طالب علم آئیں، ان پر آپ خرچ کریں، یہ آپ کا خرچہ طلبہ پر بہت بڑی نعمت۔ اگر یہ طالب علم، یہ مدرسے نہ ہوتے، اللہ خیر کرے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ یہ معصوم بچے ہم روز واسطہ پڑھتا ہے، میں تو کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ ایک بڑے افسر ایک دفعہ دوست تھے ہمارے، ملتے رہتے تھے، ایک دن اچانک ایسے موقع پر آئے کہ ہمارے طلبہ میں انعامات تقسیم ہو رہے تھے، سارے طالب علم بیٹھے ہوئے، تو وہ آئے، میں طلبہ استاد نہیں پہچانتے تھے، میں جانتا، میں نے ان کو بلایا، پاس بیٹھایا، اتنی دیر وہ بیٹھے رہے، یہ منظر دیکھتے رہے، حافظوں کا، قاریوں کا، یہ بعد میں جب ہم بیٹھے کہتے ہیں عجیب ہے، یہ تو عجیب ہے۔ میں نے کہا آیا کرو، یہ عجیب دیکھا بھی کرو، آپ دور سے سنگساریاں کرتے ہو، یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں ہے، میں کہا کہ دیکھو تو صحیح، رات کو آؤ، تم سوئے ہوتے ہو اور یہ معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہو۔ ایک رات میں دیر سے آیا سفر سے، تو میں نے کہا اب گھر والی بیچاری کو رات، آدھی رات گزر گئی، 2 بجے کا وقت ہے، اب گھنٹی بجاؤں گا، اٹھاؤں گا، نیند خراب ہوگی، تو میں مہمان خانے میں چلا گیا اپنے مدرسے کے، وہاں سے وتر نہیں پڑھے تھے، میں وتر نہیں پڑھتا، اور اس لیے وتر نہیں پڑھنے کا مطلب عشاء کے وقت نہیں پڑھتا، تہجد کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور یہ میری بچپن سے الحمدللہ عادت ہے، آج بھی یہی ہوا، تہجد کے ساتھ میں نے وتر پڑھے، حالانکہ تھکاوٹ بھی تھی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک بزرگ تھے عالم، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بنیر کے پہاڑوں میں رہتے تھے، میں وہاں گیا، 100 سال ان کی عمر تھی، میں بہت تھکا ہوا تھا، تو میں ارادہ کیا کہ میں ہو سکتا ہے میری آنکھ کھلے نہ کھلے تو یہ وتر تو پڑھ لوں۔ ان کے ساتھ ہی میں نے وتر پڑھے، جو ہی میں نے سلام پھیرا انہوں نے مجھے پکڑا، تجھ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تو اس وقت پیر بنا ہوا ہے، مطلب ان کا یہ تھا، یہ تو نہیں کہا پیر بنا، تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، مطلب ہے کہ تو تہجد پڑھے گا تو وتر اسی وقت پڑھ۔ اس کے بعد مجھے بڑی غیرت آئی، پھر میں الحمدللہ۔ تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے میری کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، نیک اعمال کریں، دیندار بنیں، یہی چیزیں آپ کو کام آئیں گی۔ یہ مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، اور اپنے قبر قیامت کی ضرور فکر کرنا۔ ایک دن ہم یہاں نہیں رہیں گے، ایک دن ہم نے جانا ہی جانا ہے، اس کی تیاری کرو، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تو ذکر بھی کیا کرو، درود شریف بھی، تبلیغ جماعت اللہ نے ہمیں اس زمانے میں بہت بابرکت جماعت دی ہے، ان کے ساتھ جا کے روزہ لگا لیا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بچے ہمارے پاس وہ بیٹھے ہوتے ہیں، داڑیاں مونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ دن غائب ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں تو یہاں خط بنا ہوتا ہے،
بیٹا کہے ہو جی میں سیروزہ لگا کے آیا، اثر ہوتا ہے۔